السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون ملا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ رمضان المبارک متبرک اور عظمت والا مہینہ ہے، اس کے ہزار فائدے ہیں، مگر اس مہینے سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس مہینے کی ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک ایک چیز کو بروئے کار لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں یا رسما اور مجبوراً کسی چیز کو کرتے ہیں، وہ خاطر خواہ فائدہ اٹھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اور رمضان ہی کے مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری جیسے عظیم الشان درجہ اور رتبہ سے نوازا گیا۔ اس مہینے کی خوبیوں اور برکتوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس میں نوافل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض کی ادائیگی بے حساب ثواب کا مستحق ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں ہو، یعنی اس کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں اور بے حساب دیتا ہوں۔ یہ بات کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہی گئی ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں اور سمع و اطاعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، وہ نیکی کے طالب ہی نہیں ہو جاتے بلکہ نیکی کے کاموں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور برائی کے کاموں سے نہ صرف اپنے قدم کو روک لیتے ہیں بلکہ دوسروں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے میں بھی کامران ثابت ہوتے ہیں۔ رمضان جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور وہ جنات جو برائی پھیلانے میں پر کمر بستہ رہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ تشریح: چونکہ اسلام تقویم کا انحصار قمری مہینوں پر ہے اور قمری مہینے ہلال سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان ہلال دیکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہاں رمضان کی پہلی رات کے متعلق فرمایا گیا کہ ان میں شیاطین اور برائی و فساد پھیلانے والے جنات باندھ دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی اس خصوصیت کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کا ظہور ساری دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف مومنین صالحین کی بستیوں کے اندر ہوتا ہے۔ شیطان کیوں جھگڑا جاتا ہے؟ رمضان کی آمد پر
شیاطین کا باندھا جانا دراصل اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مومن صالح رمضان کا آغاز ہوتے ہی اپنی خواہشات نفس پر وہ پابندیاں قبول کرتا ہے جو عام زمانے میں اس پر نہیں ہوتی۔ مثلاً عام زمانے میں تو پانی اس لیے حلال ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں 12 سے 15 گھنٹے تک وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں اس کے لیے کھانا اور خواہش نفس کو پورا کرنا بشرطے کہ جائز طریقے سے ہو حلال ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں کئی گھنٹے کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن پر رمضان کے مہینے میں اس کے نفس، اس کی خواہشات اور آزادی عمل پر ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی۔ جب مومن ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان پر جکڑ لیتا ہے تو اس کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ اگر مومن بھی اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنائے رکھے اور شریعت کی پابندیاں قبول نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شیطان جھگڑا نہیں گیا، بلکہ بدستور کھلا پھر رہا ہے اور اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ بس خوب سمجھ لیجئے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر شریعت کی پابندیاں عائد کر لیں تو جس لمحے اس نے ایسا کیا اس لمحے اس کا شیطان بھی زنجیروں میں جھگڑا گیا۔ اسی طرح ادھر اس نے اپنے اوپر شریعت کی پابندیاں عائد کی اور ادھر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل گئے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ ہے مفہوم شیطانوں کے جھگڑے جانے کا، دوزخ کے دروازے بند ہونے کا اور جنت کے دروازے کھلنے کا، اور یہ چیزیں وہیں ظہور پذیر ہوں گی جہاں مومنین صالحین بستے ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ ساری دنیا کے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، اور آج کل تو شیاطین خود مسلمانوں کی بستیوں میں رمضان کے مہینے میں کھلے پھرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا شیطان تو نہ صرف یہ کہ کھلا پھر رہا ہے بلکہ ان پر پوری طرح تسلط جمائے ہوئے ہے۔ مقید تو صرف اس شخص کا شیطان ہوگا جس نے اپنی خواہشات نفس پر پابندیاں اور اللہ کے احکام کو خود پر نافذ کیا۔ رمضان کی پکار، پھر فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے اور اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا۔ پکارنے والے سے مراد بس یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ صدا لگاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والوں کو رمضان کی آمد ہی سے اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ جس وقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا ہے تو یہ اعلان اپنے اندر اس بات کو مستمن رکھتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، یہ وقت ہے بھلائیاں لوٹ لے جانے کا۔ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تو بھلائیوں سے اپنی جھولی بھر سکتا ہے
اور اے برائی کے طالب رک جا، یہ وقت ہے تیرے رک جانے کا، کیونکہ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تیری ایک معمولی سی برائی بھی بہت بڑی قرار پائے گی، اور اس کے برعکس تیری ایک معمولی سی بھلائی بھی بے انتہا نشو و نما پائے گی۔ اس لیے اب تجھے برائیوں سے رک ہی جانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔